علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ نحل کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو 3 باتوں کے کرنے کا اور 3 باتوں سے اپنے آپ کو روکنے کا حکم دیا ہے۔ تو کل 6 باتیں ہیں، اور یہ آیت قرآن کریم کی جامع ترین آیات میں سے ہے۔ ایسی آیت ہے جو جامع قرآن کریم نے ایسے تمام مضامین، اسلامی مضامین، وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے ہیں۔ گویا آپ یوں سمجھے کہ دین اسلام کا خلاصہ ہے اس آیت میں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ہر جمعے کے خطبے کے آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ جمعے کے خطبے میں آخر میں آپ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں جمعے کی نماز پڑھے، جب خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں تو خطبے کے آخر میں یہ آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، احسان کا، رشتہ داروں کو دینے کا، اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے، ظلم سے، سرکشی سے۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ قرآن کریم کی جامع آیات ہیں۔ پورے اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ اس آیت میں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے اگر قرآن کریم میں صرف یہ ایک آیت نازل ہوتی، صرف یہ ایک آیت نازل ہوتی تو یہ ایسی جامع آیت ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ایسی جامع آیت ہے۔ اس لیے خطیب صاحب ہر جمعے کے خطبے میں آپ دیکھیں گے، دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، خطیب صاحب وہ ہر جمعے کے خطبے میں آخر میں یہ آیت پڑھتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے سننے والے یہ پیغام سن کر جائے کہ ہمیں اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اب عرب حضرات تو یہ آیت سنتے ہیں، خطبے میں آتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، آخر تک یہ آیت سنتے ہیں۔ وہ تو پیغام ہر جمعے سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پیغام لے کر بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو ہماری طرح عجم ہے، جو عربی نہیں جانتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب نے جمعے کے خطبے کے آخر میں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان پڑھی، آیت تو یاد ہو گئی، سنتے 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 معنی نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے، تو پیغام کیا لے کر جائیں گے بھائی؟ ہم جیسے لوگوں کو کیا پتہ چلے گا؟ تو یہ جمعے کا پیغام ہے، اور یہ
عالمی پیغام ہے. ہر جمعے کو دنیا کے ہر ملک میں، ہر مسجد میں، ہر خطیب یہ پیغام دیتا ہے. اب یہ پیغام ہم سنتے تو ہیں، لیکن کیا ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں؟ یہ بہت بڑا پیغام ہے. یہ پیغام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے کہ تم یہ 3 کام کرو. جب جمعے کے نماز کے لیے آتے ہو، خطبہ سنتے ہو، تو یہ خطیب صاحب ہر جمعے کو یہ آیت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ پیغام ہے کہ بھئی اب تم جب واپس جاؤ، اپنے گھروں میں جاؤ، بازار جاؤ، دنیا میں جاؤ، تو یاد رکھنا 3 کام کرنے ہیں اور 3 کام نہیں کرنے ہیں. کل 6 کام ہیں. یہ 6 نمبر ہر جمعے میں سمجھائے جاتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے. عدل یہ ہے ہر کام کے اندر وہ افراط اور تفریط نہ ہو، نہ زیادتی کی جائے اس میں، نہ اس میں کمی کی جائے، اعتدال والا راستہ اختیار کیا جائے. علماء نے عدل کی تفسیر میں جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عدل وہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان عدل یہ ہے، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے تم عدل کرو، تو عدل یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو مقدم رکھے. اللہ کا حکم آ گیا، اب اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. نفس کی خواہش ہے اس کو پیچھے رکھنا ہے. یہ عدل ہے. اذان ہو گئی، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے جانا، یہ عدل ہے. اور نماز سے اگر نہیں جاتا نماز پڑھنے تو یہ عدل نہیں، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. یہ عدل ہے. اسی طرح ایک عدل وہ ہے جو ایک آپ کے اور بندوں کے درمیان ہے کہ ہم سے، ہمارے جسم سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو. بس یہ عدل ہے، اپنے اور بندوں کے درمیان عدل رکھنا، ہماری کسی بات سے، ہمارے کسی فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور ایک عدل یہ ہے وَأَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کوئی آپ سے فیصلہ کروانے آئے، آپ کسی کا فیصلہ کرتے ہیں تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. قاضی عدالت میں بیٹھا ہے، انصاف کا فیصلہ کرے. انصاف کا ترازو جھکنا نہیں چاہیے. جج جو کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ عدل والا فیصلہ کرے، انصاف والا فیصلہ کرے، اس کا فیصلہ درست ہو. اب اگر میرے اندر عدل آ جائے، میرے گھر میں عدل آ جائے، میرے بازار میں عدل آ جائے، میرے ملک کی عدالت میں عدل آ جائے، تو کتنا بڑا چینج آئے گا اس ملک میں، کتنا بڑا چینج آئے گا اس علاقے میں. صرف ایک لفظ پر عمل کرنے سے، ان اللہ یأمر بالعدل. یہ جمعے کا پیغام ہے. دوسرا پیغام والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کا. احسان کا معنی یہ ہے اپنی کسی بات کو اور اپنے کسی فعل کو اچھا کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں. احسان کس کو کہتے ہیں؟ اپنی کسی بات کو اور اپنے کسی فعل کو اچھا کرنا، خوبصورت کرنا، اچھا بنانا، اس کا نام احسان ہے. احسان یہ بھی ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھائی کروں، بھلائی کروں، ان کے ساتھ احسان کروں، حسن سلوک کروں. گھر میں ہے گھر والوں کے ساتھ احسان، باہر ہے باہر والوں کے ساتھ احسان، بڑا ہے چھوٹوں کے ساتھ احسان. احسان احسان یہ پیغام دیا جا رہا ہے مسلمان کو ہر جمعے کے خطبے میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. تو احسان، ہر چیز کے اندر اچھائی، خوبصورتی پیدا کرو. تمہاری نماز بھی اچھی ہو، تمہاری عبادت بھی اچھی ہو، تمہارے اخلاق بھی اچھے ہو، تمہارے معاملات بھی اچھے ہو. اس لیے حدیث جبرائیل میں جو مشہور حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آئے
اور ایسی خوبصورت شکل میں آئے، حدیث میں آتا ہے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سر کے بال بالکل سیاہ کالے، کپڑوں پر کوئی گرد و غبار بھی نہیں ہے، اور آ کر بیٹھ گئے، اپنے گھٹنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ ملایا، گھٹنوں کو گھٹنوں کے ساتھ ملایا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ طالب علم کو اس طرح ہونا چاہیے۔ جوانی کی طرف اشارہ ہے کہ سر کے بال سیاہ تھے تو علم جوانی میں حاصل کیا جاتا ہے، کپڑے سفید تھے، استاذ کے قریب ہو کر بیٹھے، غور سے بات سن رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ یہ سوال و جواب اس لیے ہو رہا ہے تاکہ یہ جو صحابہ بیٹھے ہیں یہ سیکھ جائے، امت سیکھ جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو، اس کی بندگی اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تمہیں یہ مقام حاصل نہیں، اس درجے تک تم نہیں پہنچے ہو، تو پھر یہ سمجھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ اگر نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت یہ احسان حاصل ہو جائے، انسان کتنی توجہ سے نماز پڑھے گا۔ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بازار میں ہے، تجارت کر رہا ہے، وہاں بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ کیسے چوری کرے گا؟ ڈنڈی کیسے مارے گا؟ ملاوٹ کیسے کرے گا؟ لوگوں کو دھوکہ کیسے دے گا؟ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ غلط فیصلہ نہیں کرے گا، وہ کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کرے گا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ وإیتاء ذی القربى۔ تیسرا پیغام یہ ہے جمعے کا، رشتہ داروں کو دو۔ کیا دو؟ یہ نہیں کہا، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا۔ دوسری جگہ فرمایا رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ وآت ذی القربى حقہ۔ یہ جو تم رشتہ داروں کے ساتھ جو ان کو حسن سلوک کرتے ہو، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ جو کچھ تم ان کو دیتے ہو، یہ ان کا حق ہے، کا حق ان کو دو، ان کا خیال رکھو۔ یہ نفسا نفسی نہیں ہے۔ ہاں میرے پیسے ہیں، میں اپنے باپ کو کیوں دوں؟ میرے پیسے ہیں، میں اپنے بھائی کو کیوں دوں؟ بھائی ضرورت مند ہے، اس کو نہیں دیتا، بہن ضرورت مند ہے، اور کچھ تو ایسے بیوی بچوں کو بھی نہیں دیتے، تو میرے پیسے ہیں۔ اسلام یہ نہیں، اسلام سکھاتا ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام سکھاتا ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ یہ تم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ ان کا حق ہے۔ وآت ذی القربى حقہ۔ یہ جمعے کا پیغام ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ یہ تین کام کرو، صرف تمہارے اندر نہیں، تمہاری فیملی میں، تمہارے خاندان میں، اس شہر میں، اس ملک کے اندر تبدیلی آ جائے گی اگر ہم اس جمعے کے پیغام کو سمجھ جائیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ وہ تین کاموں سے منع کیا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تمہیں منع کرتا ہے فحشاء سے، بے حیائی سے۔ بے حیائی کس کو کہتے ہیں؟ بے حیائی اس کو کہتے ہیں ایسا برا کام یا ایسی بری بات جس کو ہر شخص، ہر ذی عقل اس کو برا سمجھے، اس کو بے حیائی کہتے ہیں۔ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی بازار کے بیچ میں ننگا ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بے حیائی۔ یہ ایسا برا کام ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کا ہر سمجھدار انسان سمجھے گا یہ بے حیائی والا کام ہے۔ اسی طرح ایک شخص غلیظ گالیاں دیتا ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان سمجھتا ہے یہ بے حیائی والا کام ہے۔
وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، ایسے فحشاء سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، بے حیائی والے کاموں سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے، بے حیائی سے بچو۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، منکر اس برائی کو کہتے ہیں ہر شریعت میں اس کو برا کہا گیا ہے، ہر شریعت میں اس کو برا کیا ہے۔ اسلام نے بھی اس کو برا کہا، اسلام سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں سب شریعتوں نے اس کو برا کہا، اس کو منکر کہتے ہیں۔ ایسا گناہ کرنا جس کو ہر شریعت نے گناہ کہا، ظلم کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، حسد کرنا گناہ ہے، چغلی کھانا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے اس کو ہر شریعت نے منکر کہا۔ اور چھٹی چیز والبغی، اللہ نے ظلم سے منع کیا ہے، کسی کے ساتھ ظلم مت کرو، کسی کے ساتھ بھی ظلم مت کرو، انصاف کرو، عدل کرو، ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، جانوروں کے ساتھ بھی ظلم مت کرو، انسانوں کے ساتھ بھی ظلم مت کرو، غریبوں کے ساتھ بھی ظلم مت کرو، اللہ تمہیں منع کرتا ہے۔ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی سے، منکر سے اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ یہ جمعے کا پیغام ہے میرے دوستو۔ تو قرآن کریم کی جامع ترین آیات میں سے ایک آیت ہے، یہ ایسی جامع آیت ہے جس میں اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اقسم بن سیفی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اپنے علاقے کے سردار تھے، عرب کے بہت بڑے سردار ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا تو ان کا دل چاہا کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا آپ سردار ہیں، آپ نہ جائیں، ابھی تو نئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا یہ اعلان کیا ہے، مدینے آئے ہیں، بات شروع ہوئی ہے، تو ابھی آپ نہ جائیں، ہمیں نہیں معلوم حالات کیسے ہیں وہاں۔ تو مشورے سے یہ طے ہوا کہ آپ 2 آدمی بھیج دیجئے۔ انہوں نے اپنے 2 آدمی بھیج دیے، وہ آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی ہم فلاں قبیلے سے آئے ہیں، اور 2 سوالات کیے۔ ایک سوال یہ کیا من انتا وما انتا، یہ 2 سوال ہے، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پہلے سوال کا جواب یہ دیا کہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لمبا چھوڑا، کوئی تعارف نہیں کرایا، میرا قبیلہ کون سا ہے، میرا خاندان کون سا ہے، میں فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں خاندان سے ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا جواب یہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت آپ نے سنائی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت پڑھی جو خطیب صاحب ہر جمعے کو خطبے کے آخر میں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ یہ آیت دوبارہ پڑھی ہے، آپ نے دوبارہ پڑھی، بار بار پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان کو یاد ہو گئی۔ یہ دونوں آدمی واپس چلے گئے، جا کر اپنے سردار سے کہا کہ ہم ان کی خدمت میں گئے تو
تو ہم نے 2 سوال کیے. ایک سوال ان سے کیا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے اس سوال کا تفصیلی کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، جیسے بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے اپنا تعارف لمبے لمبے القابات سے، لمبے لمبے بیانات سے کراتے ہیں کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، فلاں قبیلے کا ہوں، میرا دادا یہ ہے، میرا والد یہ ہے، اور میں نے یہ، ہمارے باپ دادا نے یہ کام کیے ہے. ایسا کوئی تعارف انہوں نے نہیں کرایا. بس انہوں نے کہا میں محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی. آج تو القابات، ایک آدمی اتنا سا ہوگا اور اس کے پیچھے القاب دو گز کے تو القاب ہوں گے اس کے. پتہ نہیں کیا کیا القابات لوگوں نے شروع کیے. میں ایک پوسٹر پڑھ رہا تھا، پرانی بات ہے، وہ کوئی جلسہ تھا، اس میں ایک علامہ صاحب کا نام لکھا ہوا تھا. تو آج کل یہ بھی ایک مصیبت ہے، مولویوں میں بھی یہ مصیبت گھس گئی ہے. نام اتنا سا ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے 10-15 نام اور لگا دیتے ہیں. تو وہ جو مولوی صاحب کا نام لکھا تھا، لوگ عام طور پہ لکھتے ہیں علامہ، مگر وہ 2 ہاتھ آگے نکلا، اس نے لکھا جی علامۃ السماء والارض. واہ واہ جی، آسمان اور زمین کا علامہ. تو یہ اسلام یہ چیزیں نہیں سکھاتا ہے بھائی. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنے بڑے آدمی ہیں. مدینے سے ایک آدمی آیا، اس کو خز کے کپڑے کی تلاش تھی. خز ایک کپڑا ہے، ریشم، جس کے اندر ریشم ملا ہوا ہوتا ہے، پورا ریشم نہیں ہوتا. تو امام صاحب خز کے کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر، عراق میں، کوفہ میں. تو اس نے کہا مجھے یہ کپڑا چاہیے. لوگوں نے کہا یہ تمہیں ایک آدمی سے ملے گا، اور جس کی فلاں جگہ جس کی دکان ہے، جس کی کمپنی ہے، مسجد کے، جامع مسجد کے قریب ان کی دکان ہے، بہت بڑی دکان ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر معلوم کرو وہ شخص. اب اس نے تعارف کے لیے 2 باتیں کی کہ وہ شخص کون ہے. خزاز و فقیہ، خز کا کاروبار کرتے ہیں اور فقیہ ہے. فقیہ ہے، کیا کہا؟ فقیہ ہے. پورے کوفے میں، پورے عراق میں سب جانتے تھے خزاز و فقیہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. لوگ جب فقیہ کہتے تھے سمجھ جاتے تھے مراد اس سے امام ابو حنیفہ ہے. ہمارے یہاں تو امام اتنا سا ہوگا اور اس کے القاب اس کے قد سے بھی زیادہ ہوں گے. اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہے بھائی، اس سے تکلفات نہیں کرنے چاہیے. ہم نے اپنے بزرگوں کو نہیں دیکھا ان چیزوں میں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا، میں محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام کا پیغام دیا، تفصیلی دیا. فرمایا وہ پیغام کیا ہے؟ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو انہوں نے مختصر نام بتایا، لیکن ہم نے باہر آ کر لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو بہت بڑے خاندان کے ہیں، مزر قبیلے سے ہے. مزر قبیلہ عربوں کے اندر بہت بڑا قبیلہ تھا، یہ تو اس قبیلے سے ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ عربوں کے اندر 2 قبیلے بڑے قبیلے تھے، ایک قحطان اور ایک مزر. پھر یہ جتنے قبیلے ہیں عربوں کے، پورے عرب کی سرزمین میں یہ ان 2 قبیلوں کی شاخیں ہیں. سب سے اوپر جا کر یہ 2 بڑے قبیلے ہیں، اور ان 2 بڑے قبیلوں میں سب سے اعلیٰ قبیلہ مزر قبیلہ ہے. تو عرب، پورے عرب سرزمین کے اندر سب جانتے تھے کہ مزر سب سے اعلیٰ قبیلے والے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا ہمیں. لوگوں سے پتہ چلا، اور پھر انہوں نے ہمیں یہ آیت پڑھ کر سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اقسم بن سیفی جو سردار ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، صرف یہ آیت سنی انہوں نے
یہ وہ آیت ہے جو ہر جمعے ہم خطبے میں سنتے ہیں، اور اقسم بن سیفی نے ایک مرتبہ سنی، ہم تو ہر جمعے سنتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں معنی نہیں آتا، ہمارے لوگوں کو، عربوں کو تو آتا ہے، ہمیں تو مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ اقسم بن سیفی نے سنی، ایک مرتبہ سنی، مطلب سمجھ میں آ گیا، سوچتے رہے، اپنے علاقے کے قبیلے کے سارے لوگوں کو جمع کیا ایک آیت سن کر، اور کہا میں سوچتا رہا، یہ آیت جو انہوں نے پڑھی ہے، 2 آدمی لے کر آئے ہیں، میں سوچتا رہا، یہ ایسی آیت ہے کہ دنیا کے اندر جتنی اچھائیاں ہیں وہ ساری اچھائیاں اس ایک آیت میں موجود ہیں، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور جتنی برائیاں ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے، دنیا میں جتنی برائیاں ہیں وہ سب اس ایک آیت میں اللہ نے اس سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے، سردار کا مشورہ یہ ہے کہ تم اسلام لانے میں تاخیر مت کرو، تم سر بنو، دم مت بنو۔ کیا بنو؟ سر بنو، دم مت بنو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے جلدی جا کر مسلمان ہو جاؤ، پیچھے مت رہو، سر آگے ہوتا ہے، دم پیچھے ہوتی ہے۔ ایک آیت ذریعہ بن گیا، ایک آیت ذریعہ بنی کس چیز کی؟ پورے قبیلے کے مسلمان ہونے کی۔ اللہ نے اس آیت کے اندر ہمیں اچھائیوں کا حکم دیا ہے۔ اس آیت میں ایک کام جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ احسان ہے۔ یہ احسان کیا ہے؟ میں نے بتایا آپ کو شروع میں، احسان کی تفسیر میں نے عرض کر دی، تو احسان سے ایک بات مجھے اور بھی یاد آئی۔ ہمارے یہاں آپ نے سنا ہوگا تصوف، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تصوف۔ یہ جو تصوف ہے یہ کیا چیز ہے؟ تصوف کس چیز کا نام ہے؟ آپ عربوں کے سامنے یہ نام لے تو وہ بگڑ جاتے ہیں، ان کو یہ نام اچھا نہیں لگتا۔ تصوف کیا ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ تصوف کیا ہے۔ ہندوستان میں مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، رئیس الاحرار، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور اسی طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یہ فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے، یہ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے اور بے تکلف دوست تھے۔ رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ آئے اور حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، اور کہا کہ جی میں سفر پر جا رہا ہوں، دلی جا رہا ہوں، 2 دن بعد میری واپسی ہوگی، میں ایک سوال میرے ذہن میں ہے، میں آپ کے سامنے وہ سوال عرض کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، آپ اس کا جواب تلاش کریں، 2 دن بعد مجھے جواب دینا۔ انہوں نے کہا جی پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ، تصوف کیا بلا ہے؟ تصوف کیا بلا ہے؟ تصوف کی کیا حقیقت ہے؟ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تصوف کیا بلا ہے؟ جب وہ جانے لگے، کھڑے تھے، تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ابھی جواب سن کر جاؤ، ابھی سن کر جاؤ۔ جی کیا جواب ہے؟ کہ جواب یہ ہے، تصوف کی ابتدا یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت کی تصحیح کرو، ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یہ تصوف کا آغاز ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی بندگی ایسی کرو کہ یہ سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو یہ سمجھو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ پورا تصوف ہے۔ تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی تو حیران رہ گئے، کہنے لگے اپنے دوست سے، بے تکلفی تو تھی، کہا کہ میں تو وہاں اپنے گھر سے جب یہاں آ رہا تھا، سوچتے آ رہا تھا
کہ آپ یہ جواب دیں گے تو میں یہ اعتراض کروں گا، آپ یہ جواب دیں گے تو میں یہ اعتراض کروں گا، آپ یہ کہیں گے تو میں یہ کہوں گا. آپ نے تو ایسا جواب دیا ہے، مجھے ایسا تسلی بخش جواب دیا ہے، اس پر کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا. یہ ہے تصوف. اب یہ جو ہمارے عرب دوست ہیں، ان کے سامنے اگر آپ کہو احسان، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ان کو کہو تزکیہ، کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، احسان بھی حدیث میں ہے، تزکیہ بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. لیکن جیسے ہی آپ کہو تصوف تو بگڑ جاتے ہیں. کیوں؟ اس میں قصور ہمارا ہے. ہمارے یہاں لوگوں نے، کچھ لوگوں نے ایسی بدعات شروع کی ہیں، ایسی چیزیں شروع کر دی ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جتنے بھی صوفی ہیں یہ سارے مشرک ہیں. یہ قبروں پہ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، باباؤں سے مانگتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ تصوف نہیں ہے. تصوف کا تو آغاز ہی انما الاعمال بالنیات سے ہے. جیسے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف کا آغاز خالص اللہ کے لیے آپ اپنا عمل کریں. صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ہمارے ایک دوست ہیں یہاں، عرب دوست ہیں، اور وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں. ان کے ساتھ میں کبھی کبھی بیٹھتا ہوں، اور ان کا مزاج یہ ہے، وہ بھی تصوف کو جانتے بھی ہے، سمجھتے بھی ہے. تو ان سے میں کبھی کبھی یہ باتیں شیئر کرتا ہوں، باقی لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. اور وہ ایسا عرب ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھتا ہے. تو میں نے ایک دن اس سے کہا کہ تصوف 3 چیزوں کا نام ہے. صوفی، حقیقی صوفی وہ ہے، حقیقی، جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں. اگر یہ 3 نہیں ہے تو وہ صوفی نہیں ہے، وہ بدعتی ہے. ہمارے یہاں لوگوں نے بدعات کر کے تصوف کو بدنام کر دیا ہے. پہلا کام یہ ہے کہ صوفی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرتا، ورنہ موحد ہو ہی نہیں سکتا. آپ مولانا روم کو پڑھیں، کتنا بڑا صوفی ہے. شیخ سعدی کو پڑھیں، آپ کو توحید ہی توحید نظر آئے گی، توحید ہی توحید نظر آئے گی. مولانا روم کے 2 شعر سناتا ہوں آپ کو. اللہ اکبر. فرمایا کہ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. یہ توحید ہے. یہ تو قرآن میں هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، یہ تو اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن بجزیاہ ویا منہ دیگر چیزیں نمی دانم. اللہ اکبر. یہ جو میں یا من ہوں یہ جو کہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. اردو میں اس کا ترجمہ اگر میں یوں کہوں، دیکھو میں شاعر تو نہیں ہوں، لیکن مزاج میں مجھے یہ پسند ہے، فارسی شاعری میں کوشش کرتا ہوں اردو میں اس کو بیان کروں. وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن بجزیاہ ویا منہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا. یہ جو صوفیہ کہتے ہیں یا ہو اللہ، یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہو کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں غور کرو. قرآن کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو. اللہ وہی ہے جو عالم الغیب والشہادہ. اللہ وہی ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. وہ کہتے ہیں ہمیں تو اللہ کے علاوہ اور اس ہو کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں ہے. تصوف کا تو آغاز ہی توحید سے ہوتا ہے. اور پھر آگے کہتا ہے هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن بجزیاہ ویا منہ دیگر چیزیں نمی دانم. الا یا شمس تبریزی چرا مستی دری عالم
اے شمس تبریز میں اس دنیا میں کیوں مست ہوں؟ میری مستی کی وجہ کیا ہے؟ میں اس کونے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہوں، ادھر بھی بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہوں، میں ہر وقت اللہ اللہ کیوں کر رہا ہوں؟ ابھی تصوف تو نام ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ چرا مستی، ہاں، الا یا شمس تبریزی، چرا مستی دری عالم، بجز مستی و مدہوشی دیگر چیزیں نمی دانم۔ اے میرے شمس تبریزی، اے میرے میں نے یہ اردو میں کہنے کی کوشش کی ہے، اے میرے شمس تبریزی، میری مستی اسی خاطر، یہ جو میں مست ہوں خدا کو یاد کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اے میرے شمس تبریزی، میری مستی اسی خاطر، بجز مستی و مدہوشی مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ صوفی تو کہتا ہے مجھے اللہ کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا ہے، مجھے تو اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں یاد ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ تصوف کا نقطہ آغاز توحید ہے۔ ہاں، جو لوگ بدعت کرتے ہیں، جو لوگ قبروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، جو لوگ جا کر مرادیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے جولیاں پھیلاتے ہیں، وہ تصوف والے نہیں ہیں، وہ صوفی نہیں ہیں۔ اصل صوفی تو یہ ہے جو خدا کو یاد کرتے ہیں، جو موحد ہے، اسی کا نام احسان ہے۔ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں بھائی، ہاں، کہ تصوف اس چیز کا نام ہے تم اپنے نیت کو ٹھیک کرو، جو کام کرو سب سے پہلے اپنی نیت کو دیکھو۔ یہ جو تبلیغ والے ہمارے بھائی ہیں، یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے ان کا، یہ موبائل مدرسہ ہے۔ یہ کیا سکھاتے ہیں؟ ہمارے یہاں لوگ تو ان کو بھی بدعتی کہتے ہیں، تبلیغ والوں کو بھی کہتے ہیں یہ بدعت کرتے ہیں۔ بھائی آپ نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، کوئی چیز چکھی نہیں ہے، ان کے ساتھ گئے نہیں ہیں، آپ کو کیا پتا؟ ان کا تو پہلا سبق ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے۔ تبلیغ والوں کی 6 نمبر ہے، پہلا نمبر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں سے نمبر ان کا شروع ہوا۔ وہ تو سب سے پہلے شرک کی، جو اپنے آپ شرک کو نکالتے ہیں، بدعت کو نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ تصحیح ہے نیت۔ یہ ان کے یہاں ایک نمبر ہے، نیت ٹھیک کرو، اپنی نیت ٹھیک کرو، نیت ٹھیک کرو، جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کو کہتے تصحیح ہے نیت۔ اگر نیت ٹھیک ہوگی، آپ کا تھوڑا سا عمل بھی، ایک کھجور کا دانہ اللہ کے لیے دیا خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس کا ثواب اللہ پہاڑوں سے زیادہ کر دے گا، پہاڑوں سے زیادہ کر دے گا۔ پہاڑ جیسا سونا بھی خرچ کرو، اس کے ایک کھجور کا ثواب اللہ اس سے زیادہ کر دے گا۔ اور اگر ریا کے لیے کیا، دکھلاوے کے لیے کیا، نام نمود کے لیے کیا، میرا نام ہو جائے، یہ ریا، اس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ ایک بڑا شرک ہے، ایک چھوٹا شرک ہے۔ بڑا شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا، اس کے سامنے جھکنا، یہ بڑا شرک ہے۔ اور ایک چھوٹا شرک ہے۔ چھوٹا شرک کیا ہے؟ نماز ہم پڑھے، روزہ رکھے، عبادت کرے، کوئی بھی کام کرے، صدقہ خیرات کرے، نیت کیا ہے؟ لوگ واہ واہ کرے جی، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اللہ ہمیں بڑے شرک سے بھی بچائے، اللہ ہمیں چھوٹے شرک سے بھی بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔